انسان پیدائش سے لے کر موت تک اور شاید موت کے بعد بھی ایک ریکارڈ کے طور پر رجسٹر کھاتے سے ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر پر سفر کرتا ہے. اس کی ذات اور اس سے جڑی تمام ضروریات اور مسائل کسی نہ کسی کھاتے کے مہر ہونے منت ہوتی ہے. اگر آپ انسانوں کو لاتعداد کھاتوں کی زنجیروں کی ایک اکائی مان لے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. لاتعداد اور لامحدود کھاتوں سے کیا مراد ہے؟ لاتعداد اور محدود کھاتوں جو ایک زنجیر پر پروکار ایک ساتھ جوڑ دی گئی ہے. ان میں درج ایک حقیقت، ایک اکائی انسان کہلاتی ہے، اور اس پر وجود کا ثبوت دینے کے لیے بھی ان کھاتوں کے اندراج کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے اور یقین جانیے، میں کوئی مذہبی یا فلسفی فانہ بیس نہیں کر رہا. یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق ہم جیتے ہیں اور جو ہو بہو بلاک چین کا عملی نمونہ ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کا برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں. ہسپتال سے یا ضلع ناظم کونسلر کے آفس سے بے فارم اور پھر نادرہ سے حتمی ثبوت کے طور پر پکا برتھ سرٹیفکیٹ یا فیملی سرٹیفکیٹ. یہ سرٹیفکیٹ اس بات کی سند ہے کہ آپ ہیں اس دنیا کے اندر، آپ ہیں. اس کے بغیر قانونی طور پر آپ کا کوئی وجود ثابت نہیں. آپ نے حفاظتی ٹیکے لگوائے تو ایک اور رجسٹر میں اندراج کر دیا گیا ہے. شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوایا تو ایک اور رجسٹر کے اندر. ڈرائیونگ لائسنس، اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ، اسلحہ لائسنس، شادی، نکاح، بچوں کی پیدائش، اسکول میں داخلہ، یونیورسٹی، ڈگری، حتیٰ کہ موت تک آپ کو کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہی رہتا ہے. اور ایک ڈگری کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے جنہیں بہت سے لوگوں نے اب کہتے ہیں کہ یہ فضول ہے، حالانکہ وہ خود ڈگری کر کے اچھے خاصے پیسے کما رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ڈگری کرنے نہیں دیتے. تو بلاک چین کے بارے اگر ہم وہ کریں تو بلاک چین ایک انویزیبل بلاک چین سے، ان سب چیزوں کو ہم ایک انویزیبل بلاک چین سے تشبیہ دیتے ہیں. اور وہ چیزیں جو ایک رجسٹر کے اندر جس میں ہم لکھنا جا رہے ہیں، جس کو ہم لیجرز بولتے ہیں، تو یہ تو ہمارے پاس کچھ چیزیں بیسک ہو گئی، کہ پرانی چیزیں ہو گئی کہ جس کو دیکھتے ہوئے بلاک چین کو اڈاپٹ کیا ہے. تو چلے مان لے کہ ہم وقت کسی نہ کسی مرکزی کھاتے یا نظام میں بندھے ہوئے ہیں. تو اس میں آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں ہمیں ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے؟ تو ہم کیوں کھوج کر رہے ہیں کہ ایک نیا نظام آئے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ ہم ایک کھاتے برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، اسی طریقے سے ڈیفرنٹ سرٹیفکیٹس کر کے ڈیفرنٹ کھاتوں کے اندر ڈیفرنٹ ریکارڈز ہم مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. تو اس جو مرکزی نظام ہے پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فیس بک کے اوپر آپ کبھی بھی آپ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. وہ کبھی بھی آپ کا بھلے آپ کے 50,000 لائکس ہوں، یوٹیوب پہ بھلے آپ کے 1 ملین سبسکرائبر ہو، وہ کبھی بھی آپ کا جو چینل ہے یا جو آپ کا پیج ہے اس کو ڈی مونیٹائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سرے سے ختم بھی کر سکتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہوا ڈاکٹر اسرار احمد کی چینل کے ساتھ کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے تو ایکسکلوژن، منمانی ہے. ان کی جب کوئی مرضی ہوگی وہ کیا کر دیں گے، آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں گے. جب ان کی مرضی ہوگی، یوٹیوب کی یا فیس بک کی مرضی ہوگی، وہ آپ کو ڈی مونیٹائز کر دیں گے. تو یہ نظام یا اس کے چلانے والے جب چاہیں، جیسا چاہیں، آپ کی سینسرشپ، اسپانسرشپ یا سینسرشپ کے نام پر یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں جسے چاہے سسٹم سے الگ کر دیں گے. پاکستان کو ٹیررزم واچ لسٹ میں ڈال کر پیسوں اور اشیاء کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی. تو کسی اور ہیلے بہانے سے ایران یا فلسطین یا شمالی کوریا اور وہ ہر ملک یا ادارہ یا شخص جو آپ کے سامنے سرنگو نہیں ہو رہا، اسے خارج کر دیا گیا یا اس کی شمولیت ناممکن بنا دی گئی ہے. جیسے پے پال پاکستان میں نہیں ہے تو وہ یہ پے پال کی مرضی ہے نا کہ وہ پاکستان میں آنا چاہتی ہے، اس کے پاس پوری طریقے سے اختیار ہے. دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے پاس اپنے شناخت کی دستاویزات نہیں ہے،
یعنی امیگریشن ہونے کی حکومتی امداد تک، نوکری سے لے کر طبی امداد تک وہ اپنے وجود تک ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسرا چیز بے ایمانی، ٹرسٹ کسی کے اوپر نہیں کر سکتے۔ اس جو نظام ہے، جو بھی کا نظام ہے، جو ہمارے پاس ویب 2 ہے، سینٹرلائز سسٹم ہے، اس کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ لوگوں پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہے، مگر آپ نا انصافی، لوٹ مار اور کرپشن کا بازار آج آپ کے حساب سے بالکل گرم ہے، تو لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کسی ادارے میں رکھوائیں اور وہ ادارہ اس امانت سمجھتے ہیں جیسے چاہے برباد کر دیں۔ جیسے اگر آپ کسی بھی ایک بینک سسٹم کے اندر پیسے رکھواتے ہیں اور کل کو پاکستان بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے پیسے گئے، تو لوگ ملک کو ٹیکس دیں اور حکمران اس عوام کو فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی عیاشیوں میں صرف کر دیں، تو ٹرسٹ بالکل نہیں رہا ہے سسٹم کے اوپر۔ لوز آف ریکارڈ، مرکزی اداروں سے یا بینک کو کوئی شخص ہیک کر کے سارے کھاتے صفر کر دے۔ جیسے سائبر سیکیورٹی کے اندر ایک بہت مشہور ہے کہ ایک بندہ تھا جو پر منٹ ٹرانزیکشن کرتا تھا اور ایک ٹرانزیکشن کرتا رہتا تھا، صحیح؟ تو کوئی بھی بینک کا ملازم آپ کے اکاؤنٹ میں غلط اندراج کر دے یا کوئی قدرتی یا بآسانی حادثے میں ریکارڈ ضائع ہو جائے، جیسے کہ عموماً ملک کے عزیز میں فائلوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں حقدار کی حق کی کیا ضمانت ہو؟ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اختیارات کا ناجائز استعمال اور جس کی لاٹھی اس کی بینس کے مصدق اپنی منمانی سے نظام چلانا اور وجوہات کی جن کی وجہ سے بتدریج عدم اعتماد کی فضا قائم ہوئی۔ اگر پچھلی صدی کو بغور جائزہ لے تو انسانوں میں سب سے زیادہ تنزلی اعتماد پر آئی، لوگوں کا اعتماد یکسر اٹھ گیا، خواہ وہ ادارے سے ہو، حکومت سے ہو، عدالت سے ہو، رشتے ناطے سے ہو، مذہب سے ہو، لیڈر سے ہو یا کوئی اور ضمنی، بحیثیت مجموعی انسانوں کو کسی پر اعتماد نہ رہا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو پچھلے 50 سالوں سے زیر بحث ہے کہ ہم آخر دو یا دو سے زیادہ فریقین پر اعتماد کیسے قائم کریں بغیر کسی مرکزی ادارے کے۔ جیسے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو 3 بندے ہوتے ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ 3 بندوں کا بزنس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم ایسا لیجر بنا سکتے ہیں، ایک ایسا کھاتہ بنا سکتے ہیں، ایک ایسا رجسٹر قائم کر سکتے ہیں جس کو لکھ پڑھ سکیں تاکہ تمام اندراجات شفافیت اور اعتماد ٹرسٹ کے ساتھ وجود میں آ سکے؟ کیا ہم پیسے کھاتے کو، جو ہمارے پیسے کا لیجر ہے، ریکارڈ ہے، کو کسی حکومت، ادارے یا شخص کے دسترس سے باہر نکال سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بینک کے ذریعے کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جی، ایسا بالکل ممکن ہے، اور یہی چیز آپ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بلاک چین کے بارے میں لیکن اس بلاک چین کو بنانے کی وجوہات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور وہ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے ممکن ہے کہ اسے اوپن کھاتے میں برے لوگوں کے فراڈ سے بے ایمانی کو روکا جا سکے اور پکڑا جا سکے۔ کیا اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس کھاتے میں تبدیلی کر سکیں؟ تو دیکھیں، امیوٹیبل ہے بلاک چین، ایک امیوٹیبل سسٹم ہے۔ اس کے اندر ہم یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی نوٹس تب تک تبدیلی نہیں کر سکتی جب وہ ایک کنسنسس میکینزم کے تھرو بائی پاس نہ ہو جائے۔ تو بہت سے سوالات ہیں، ایسے درجنوں سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں ریاضی، کمپیوٹر سائنس، معیشتی اور سائیکولوجی کے ریسرچر نے کئی دہائیاں لگا دی۔ بارش کے قطروں کی طرح ہلکے ہلکے ٹکڑوں میں اس نئے نظام کے مختلف حصے بنتے رہے، یہاں تک کہ 2008 میں فرضی نامی شخص، جس کو ہم ستوشی ناکاموٹو کے نام سے پکارتے ہیں، نے اس مسئلے کا حل، قابل عمل حل دنیا کو پیش کر دیا، جسے ہم بلاک چین کہتے ہیں۔ تو بلاک چین کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، اسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اس میں شامل تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے ہم اس نظام کی تعریف کر لیتے ہیں، پھر مثالوں سے بتدریج سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلاک چین ایک کھلا کھاتہ، ایک اوپن سسٹم، ایک ڈسٹریبیوٹیڈ رجسٹر، ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کے اندر ڈیفرنٹ بلاک چین آ گئی ہے، پبلک بلاک چین، پرائیویٹ بلاک چین، لیکن ستوشی ناکاموٹو کہتا ہے کہ بلاک چین ایک کھلا اوپن ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جس میں ہر کوئی اندراج کر سکتا ہے خصوصی شرائط کے ساتھ، جس کو ہم کنسنسس میکینزم کہتے ہیں، اور کرپٹو
کرپٹوگرافی کو یوز کرتے ہوئے جسے ریاضی کی پیچیدہ عمل کے ذریعے محفوظ بنایا جاتا ہے، جیسے SHA-256 ہے، کرپٹوگرافی کے طور پر کو یوز کرتے ہوئے اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی تصور ہے کہ میں آپ کو اس کے ایک جامع تعریف اگلے لیکچرز کے اندر مثالوں کے طور پہ آپ کو کمپلیٹ دوں گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ رکھنے کے لیے انسان صدیوں سے کھاتے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی یہ مٹی کے تختیوں کی شکل میں تھے تو کبھی کاغذی دفتر کی شکل میں، آج کل یہ بائٹس کی مجموعی کی شکل میں کمپیوٹر میں محفوظ ہے۔ جب ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں، بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ہمارے کچھ ڈیجٹ ادھر سے دوسرے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو بلاک چین ایک ایسا ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ہے، جو ہونے والے ٹرانزیکشن کا وقت کا حساب سے کرونالوجیکلی مکمل حساب رکھتا ہے۔ نیٹ ورک میں شامل ہر فرد کے پاس اس کی کاپی ہوتی ہے۔ جب کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو تمام لوگ اپنے اپنے کھاتے کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جعلی ٹرانزیکشن کی ریکارڈ کروانے کی بات کرے گا تو باقی لوگ اسے مسترد کر دیں گے اور ان کی پاس کاپی میں اس ٹرانزیکشن کا وجود نہیں ہوگا۔ تو بلاک چین کی کمپلیٹ لیکچرز ہے، کمپلیٹ ویڈیوز ہیں، جو آنے والے لیکچرز کے اندر آپ کو کمپلیٹ معلومات دی جائے گی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمیں بلاک چین کی ضرورت کیوں پڑی، تو اس کے اندر ہم نے 3 نقصانات دیکھے پچھلے سسٹم سے، اور بلاک چین کیسے ہمارے لیے کرامت ثابت ہوتا ہے اس کے ہم نے کچھ ایگزامپلز دیکھی۔ اگلے لیکچرز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور